اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ بقرہ، ٹھیک ہے، سورۃ بقرہ۔ سورۃ بقرہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ٹوٹل آیات ہیں نا وہ 286 ہیں، 286 286، اور جو اس کے اندر رکوع ہیں وہ ہیں 40، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں بھی پڑھا رہا ہوں نا تو اس کو یہ ساتھ ساتھ آپ اچھے انداز سے نشین کرتے جائیں تو انشاءاللہ یہی کچھ سالانہ امتحان میں آئے گا۔ اور دوسری بات آپ کو یہ میں عرض کر دوں تمام طلباء کے لیے کہ جب بھی اس کتاب کو چھونا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، بغیر وضو کے چھونا اس کو حرام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک ہے تو اس کو آپ اس بات کو سیریس لینے، لہٰذا اگر بغیر وضو کے آپ اس کو چھوئیں گے تو گناہ گار ہوں گے، تو یہ ضروری ہے اس کے لیے وضو کرنا۔ تو جس طرح یہ سورۃ بقرہ قرآن پاک سے لی گئی ہے نا، چاہے وہ اس کا ترجمہ کیوں نہ ہو، یہ اس کا جو ترجمہ ہے نا اس کو بھی بغیر وضو کے آپ نہیں چھو سکتے، ٹھیک ہے، اور یہ تو ہے ہی عربی، لیکن اس کے ترجمے کو بھی نہیں چھو سکتے، تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہے اور یہ مذاق نہیں ہے، ہمیں اس کو سیریس لینا چاہیے اور باوضو ہونے کی حالت میں قرآن پاک کو چھونا چاہیے، قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ ہاں پڑھنا آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر وضو کے، بغیر اگر وضو نہیں ہے صرف آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وضو ہے آپ چھو بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں اوپر دیکھ کے، ٹھیک ہے، جس طرح مرضی، اور اگر وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا زبانی پڑھ سکتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ بقرہ، تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ٹھیک ہے، حروف مقطعات۔ اللہ اعلم بمرادہ، یعنی اس کی مراد جو ہے وہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔ آگے چلیں، ذالک، یہ اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ بہت زیادہ ہیں لیکن ان میں یہ بھی اس میں اشارہ جو ہے حاذا قریب کریے، یہ ذالک، یہ الکتاب کتاب، یہ کتاب، ٹھیک ہے، لا ریبہ، کوئی شک نہیں، یہ کتاب جس میں، یہ کتاب شک نہیں، فیہ، اس کتاب میں، ٹھیک ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدل، ہدایت ہے، ہدن، ٹھیک ہے، یہ مصدر ہے، ہدل، ہدایت ہے، متقین، کن کے لیے؟ متقین کے لیے، ہدل متقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے، الذین، اب میں ایک مرتبہ آپ کو پیچھے کمپلیٹ لائن کی ٹرانسلیٹ کر دوں، ٹھیک ہے، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے، الذین، وہ لوگ، یہ اس میں موصول ہے، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، بالغیب، غیب پر، ٹھیک ہے، بالغیب، غیب پر، واو، اور واو کا معنی ہے اور، یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں، معنی اس کا ہے یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ قائم کرتے ہیں کس کو؟ نماز کو، وَمِمَّا، واو اور مما، اور وہ جو، رزقنا، ہم نے دیا، ہم ان لوگوں کو،
ٹھیک ہے. رزقناہم ہم نے دیا انہیں کیا رزق, ہم نے ان کو رزق عطا کیا. ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں, وہ خرچ کرتے ہیں. آپ اوپر دیکھیں الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کرتے ہیں کس کو نماز کو. واو اور مما رزقناہم ينفقون اور جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یوں ٹھیک ہے, ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے. ٹھیک ہے, آگے واو کا معنی ہے اور. ٹھیک ہے, الذین, ٹھیک ہے, الذین وہ لوگ. ٹھیک ہے, یؤمنون جو ایمان لائے, بما اس پر, وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر, انزلہ جو نازل کیا گیا, الیکا آپ پر, وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا آپ پر. ٹھیک ہے, واو اور ما وہ جو انزلہ نازل کیا گیا, من سے, قبل کا آپ سے. ٹھیک ہے, وہ لوگ جو ایمان لائے اس کتاب پر, اس چیز پر جو نازل کیا گیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. ٹھیک ہے, وما اور وہ جو انزلہ نازل کیا گیا من قبل کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. ٹھیک ہے, یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پہلے کتابیں نازل کی گئی اور جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب نازل کی گئی اس پر ایمان لائے. واو اور. ٹھیک ہے, بالآخرتی اور آخرت پر ایمان لائے. ہم یوقنون اور وہ یقین رکھتے ہیں. وبالآخرتی ہم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایک منٹ بعد دوبارہ ٹرانسلیٹ کروا دوں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وہ لوگ جو ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کیا گیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. وما انزل من قبلک اور جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نازل کیا گیا. وبالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے والی آیت. اولئک یہ اس میں اشارہ ہے, یہ سب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جمع کا. اولئک یہ لوگ, علی پر, علی کا معنی ہے پر, ہدن ہدایت ہے, من سے, ربہم ان کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے, ان کے رب کی طرف سے. اولئک علی ہدی من ربہم. ٹھیک ہے, یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واو اور اولئک یہی لوگ, ہم المفلحون ہدایت پر ہیں. اولئک ہم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں, یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے, دوبارہ سن لیجیے. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے فلاح پانے والے ہیں, کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. آگے چلیں. ان بے شک, ان بے شک, الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے, کفروا جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے, سواء برابر ہے, سواء مانس کا کیا ہے برابر ہے, علیہم ان پر. ٹھیک ہے, یہ حمزہ جو ہے یہ استفہامیہ ہے. انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں, کیا آپ انہیں ڈرائیں, ام یا لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں, آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. ٹھیک ہے, حمزہ استفہامیہ, آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. اس کا معنی کیا آپ انہیں ڈرائیں, ام یا
لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں، ام کا معنی یہاں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، لاسٹ لائن ہے ہماری، خاتمہ، ٹھیک ہے، مہر لگا دی، ٹھیک ہے، خاتمہ مہر لگا دی، اللہ اللہ نے، خاتم اللہ اللہ نے مہر لگا دی، ٹھیک ہے، یہ فائل ہے خاتمہ کا، کس نے مہر لگائی؟ اللہ نے، ٹھیک ہے، اعلیٰ پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، ہم ضمیر ہے، قلوب لیتا ہے، یہ مدام داخل ہو رہا ہے، قلوبہم ان کے دلوں پر، ٹھیک ہے، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ کافر ہیں جو پیچھے گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ اعلیٰ وہ اور اعلیٰ پر، سمعی سماعت ہم ان کے سننے پر، ان کی سماعت پر اللہ نے کیا لگا دی؟ مہر لگا دی، واؤ آگے پھر وہ آ گیا عاطفہ، ٹھیک ہے، واؤ اور، ٹھیک ہے، اعلیٰ پر، ابصار آنکھیں، ہم ان لوگوں کی آنکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ترجمہ کریں گے، جب واؤ آ جاتا نا عاطفہ، یہ سارے واؤ عاطفہ ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم ترجمہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، پھر اعلیٰ سمعہم کا معنی ان کے کانوں پر، ہم یہ اس طرح ترجمہ، جب واؤ استنافی آ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، عاطفہ، ٹھیک ہے، تو ہم اس کا ترجمہ ایسے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے کانوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کی آنکھوں پر، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کی آنکھوں پر، غشاوتن پردہ ہے، ٹھیک ہے، ابصار آنکھیں، ہم ان لوگوں کی، غشاوتن پردہ ہے، ٹھیک ہے، واؤ اور لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے، عذابن عذاب ہے، عظیم دردناک عذاب، بڑا عذاب، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک مرتبہ دوبارہ پڑھتا ہوں کمپلیٹ آیت، تو توجہ سے سنیے گا، ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو تمام طلباء کرام سے ریکویسٹ ہے، جس طرح میں نے آپ کو اپنا قیمتی ٹائم دے کر یہ اچھے طریقے سے سمجھایا پڑھایا، تو تمام طلباء اس جو میں نے پڑھا دی ہے، تو اس ویڈیو کو سن کے نا ایک ایک لفظ اپنی کتاب پر لکھ لیں، تاکہ آپ بھولیں نہیں، پیپر میں اگر ان میں سے کوئی مان آ جاتا ہے، آپ اچھے انداز سے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، میں جو پیپر آئے گا انہی میں سے آئے گا، ٹھیک ہے، پیپر آئے گا انہی میں سے انشاءاللہ عز و جل آئے گا۔ تو آگے ہم ان کے نا معنی پڑھتے ہیں، حالانکہ میں نے آپ کو ایک ایک معنی اسی میں بتا دیا ہے، اب آپ کو معنی کی حاجت تو نہیں رہے گی، لیکن پھر بھی مزید آپ کو میں انشاءاللہ اس میں اور اچھے انداز سے سمجھا دیتا ہوں، تاکہ جو آپ کی پریشانی یا کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، یہ لفظ ہے رائبن، ٹھیک ہے، ابھی یہ ہم کمپلیٹ یہ پڑھا ہے نا، اس کا نام کیا ہے؟ سورہ بقرہ کا جو پہلا رکوع ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی ہم نے کمپلیٹ پڑھ لیا ہے 7 آیات، ٹھیک ہے، انہی میں سے ہم نے الفاظ معنی جو ہوں گے پیپر میں آئیں گے، تو یہ ضروری ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ سبق کے اعتبار سے یاد کرتے رہیں گے، جب ہم اس کو یاد کریں گے پیپروں میں ہمارے لیے آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ رائبن کا معنی ہے شک، رائبن اس بمعنی شک، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے چلیں، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اقامہ یقیمو، ٹھیک ہے، یہ اس طرح اس کی صرف آگے گردان چلے گی، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے یقیمون وہ قائم کرتے ہیں۔ تو رزقناہم ہم نے رزق دیا، ہم انہیں، ہم ضمیر لیدا ہے، رزقنا لیدا ہے، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان لوگوں کو، ٹھیک ہے، ہم نے انہیں رزق دیا، ٹھیک ہے۔ اور آگے چلیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، انزلہ، ٹھیک ہے، انزلہ نازل فرمایا گیا، آگے یہ نہیں یوقنون، ٹھیک ہے، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں، سواء برابر ہے، ٹھیک ہے، ام یا لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ میں آپ کو اتنے پڑھا رہا ہوں جتنا آپ نے وہ کیا کہتے ہیں یاد نہیں کرنا، پیچھے والا سبق 1 سے لے کے 7 تک جو آیات ہیں، ٹھیک ہے، اس سبق کے اعتبار سے آپ کو یہ پڑھا رہا ہوں، تاکہ آپ کا سبق بھی پکا رہے اور آپ کو سمجھ بھی صحیح آتی رہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں،
आगे देखें तो जो करें, अम का माना है या, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाते, खातामा मोहर लगा दी, गिशावतुन पर्दा है। ठीक है, ये हमारा सबक था, सबक नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 7 तक। ये इतना हमारा ये वर्ड मीनिंग बनते हैं। ठीक है, अल्फाज और माना, ये मैंने आपको ये निशान भी लगा दिया है, तो बाकायदा इसको अच्छे अंदाज से समझ के पढ़ें। जो ना समझ आए आप मुझे कमेंट में रिप्लाई कर दें, इंशाल्लाह दोबारा अच्छे अंदाज से आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह समझा दूंगा। ठीक है, तो आगे नोट देखें, हमने इसके मुताबिक पढ़ना है। ठीक है, ये है नोट। नोट क्या है, सूरत बाकीरा का तारुफ, वजह तस्मिया, पस मंज़र और मरकज़ी ख़याल मज़ामीन इल्मी व अमली निकात, आया नंबर 1 ता 7। हमने ये सूरह बकरा का तारुफ भी पढ़ लिया, वजह तस्मिया भी पढ़ लिया, पस मंज़र भी पढ़ लिया, मरकज़ी ख़याल भी पढ़ लिया, मज़ामीन भी पढ़ लिए हमने, इल्मी व अमली निकात भी पढ़ लिए हैं, आया नंबर 1 ता 7 तक। आज अभी हमने इसकी ट्रांसलेट पढ़ी है, और साथ हमने नीचे उन्होंने लिखा हुआ ना, इनके मुंतखब ज़ख़ीरा अल्फाज कुरानी के माना जो है वो भी पेपर में इम्तिहान का निसाब है। ठीक है, तो मैंने उसके मुताबिक 1 से लेकर 7 तक जो उसके अंदर आते हैं ना अल्फाज माना, वो भी मैंने आपको आज साथ पढ़ा दिए, ताकि आप इसको भी अच्छे अंदाज से लर्न कर लें, पक्का कर लें, याद कर लें, और साथ साथ मीनिंग्स लिख लें अपनी किताब पर। ठीक है, तो आपको पेपर में अच्छे तरीके से कामयाबी हासिल करने का बेहतरीन एक मौका हासिल होगा, अच्छे तरीके से एक तैयारी हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप उम्मीद करता हूँ तमाम भाइयों को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो बगैर आप झिझक के, बिला परेशानी के, ठीक है, आप मुझे रिप्लाई कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे अंदाज से नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा समझा दिया जाएगा। तो तमाम भाई इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, जैसे ये हमने ये वर्ड मीनिंग पढ़े, हमने इसका मजाक नहीं लेना। ठीक है, राइम युकीमुना यूनफिकुना यूमिनूना, ये गलत है, ये इस तरह पढ़ना भी गुनाह है। मैं एक को समझाने के तौर पर आपको बता रहा हूँ, ऐसे कभी नहीं पढ़ना। ये कुरान पाक है, ये कुरान पाक से ही ये जो कलिमात हैं अख़ज़ किए गए हैं। तो अगर हम इस अंदाज से पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला नाराज़ होगा। ठीक है, ये कलाम बारी ताला है, तो हमें इसका भी अदब व एहतराम करना है, इस किताब का भी अदब व एहतराम करना है। चूँकि ये किताब जो है ये कुरान पाक से ही इसकी सूरतें ली गई हैं, लिहाजा इसको भी अच्छे अंदाज से, ठीक है, अदब करते हुए पढ़ना है, बावज़ू होने की हालत में पढ़ना है। इंशाल्लाह इसकी बरकतें भी खूब हासिल होंगी। तो जो भाई को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए, और जिस भाई को जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अंदाज से, मुफस्सल अंदाज से समझा दिया जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।